السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک منی فارم کی، چکن فارم، جہاں پر آپ گھر کے اندر مرغیاں پال سکتے ہیں، چوزے پال سکتے ہیں۔ ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں مارکیٹ اور ہم بازار میں آ چکے ہیں۔ یہاں ہم بھائی صاحب سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں چوزے کس طرح دیتے ہیں۔ یہاں پر مکس چوزے بھی ہیں آپ کے سامنے، گولڈن مصری بھی ہیں اور بلیلر اور لیئر ہوتے ہیں۔ یہ بھائی صاحب کے پاس جو ہے کچھ مرغیاں ہیں اور ہم ایک ایک چیز کی انفارمیشن ان سے لیتے ہیں۔ یہ بھائی صاحب جو ہیں دے رہے ہیں ہمیں چوزا جو ہے وہ 70 روپے کا ایک، ٹھیک ہے، اور ہم 50 چوزے اپنے فارم میں ڈالیں گے اور اس کی ایک ایک چیز ڈسکس کریں گے، اور ویڈیو میں آگے چل کے آپ کو میں اپنا سیٹ اپ دکھاؤں گا، اس کا خرچہ بتاؤں گا کتنا آیا ہے اور ایک چوزے کی قیمت کتنی ہے، خوراک کیا ڈالنی ہے ان کو، اور سیٹ اپ کیسا ہونا چاہیے، اور آپ کو کتنے ماہ بعد کتنا پروفٹ دے سکتے ہیں۔ یہ ڈبہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم اسکرین پر۔ اس ڈبے کے اندر ہم لے کے جائیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس میں سوراخ ہیں، چوزا لے کے جاتے ہوئے مرے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ 70 روپے کے حساب سے ایک چوزا مل رہا ہے ہمیں، اور اگر آپ یہ اس ڈبے میں لے کے جائیں گے تو آپ کا چوزا رستے میں مرنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے۔ یہ ڈبیاں ہیں خوراک والی، یہاں سے ہم 3-4 یہ بھی لے جائیں گے اور اس کے بعد اپنے فارم میں جی تو ناظرین ہم آ چکے ہیں اپنے گھر۔ یہ گھر کے ساتھ ہمارے خالی پلاٹ ہے، وہاں پر ہم نے چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ اس کو آپ منی فارم بھی کہہ سکتے ہیں، پولٹری فارم، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو اندر سے بھی وزٹ کرواتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم ابھی جو مارکیٹ گئے تھے وہاں سے ہم تقریباً یہ 50 چوزے لے کر آئے ہیں، گولڈن مصری جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں ہم نے کھلے چھوڑ دیے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سیٹ اپ دکھا دوں میں۔ یہ اوپر ہم نے اس کے یہ ایسے جالی لا کے خود سے لگائی ہے۔ یہ جو ہے چنائی جو کی ہے ہم نے، اوپر تھوڑی سی دیوار چھوٹی تھی، ہم نے یہ گارے سے مٹی سے کر لی ہے، نیچے سیمنٹ سے کی ہوئی ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے مرضی کر لیں۔ ایک دروازہ لگا دیا اس کو، اور یہ دیکھیں یہ دیوار پہلے سے بنی ہوئی تھی، اس کا ہمیں جو ہے کاسٹ وہ نہیں پڑی، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر یہ جنگلہ ہے، یہ طوطوں کے سیٹ اپ تھا پہلے، وہ ختم کر دیا اب چوزوں کا۔ یہ آگے ہم نے ایک اور چھوٹی سی دیوار کر دی، اور اس کے اوپر جو ہے چھت ہے۔ یہ اگر بارش آ جائے، ٹھیک ہے، تو یا کوئی رات کے لیے جو ہے ان کا سیٹ اپ، یہ یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک سمجھ لیں آپ کہہ سکتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 1 2 7 بائی 5 کا جو ہے یہ چھوٹا سا ایک سٹور ٹائپ یا واش روم کی جتنی لینتھ ہوتی ہے اتنی لینتھ کا یہ ان کا کھڈا ہے، جو کہ دروازہ جس کا اوپن ہے۔ یہاں بلی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لائٹ کا انتظام ہے، رات کو ان کو یہاں پہ بند کر دیا جاتا ہے، اور ان کے رات کو مچھروں کا بھی انتظام کیا ہوتا ہے، کوائل لگائی ہوتی ہے۔ یہ ان کے کھانے پینے کے لیے انتظام کیا ہوا ہے، یہ پانی کی جگہ ہے، یہ ان کا خوراک کی جگہ ہے، اور یہ 50 چوزوں کا آج پہلا دن ہے، اور یہاں پر آپ کم سے کم 100 چوزہ آرام سے پال سکتے ہیں۔ شروع کے اندر تو آپ کو اس کی کاسٹ نہیں پڑے گی کوئی بھی، کیونکہ بہت کم کھانا کھاتے ہیں ابھی، لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے تو ان کی خوراک کا انتظام آپ کو بڑا زیادہ کرنا پڑے گا، یہ کافی ساری خوراک کھائیں گے۔ اور ایک چوزے کی قیمت اگر آپ کے ساتھ شیئر کریں تو کتنی ہے ساما؟ 70 روپے کا ایک چوزہ گولڈن مصری کا ریٹ ہے 2024 کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو 70 روپے کا آپ کو ایک چوزہ ملے گا۔ یہ جو بڑا کتنے کا 65 روپے کا بھی مل جاتا ہے، اس میں کچھ سلیکشن بھی ہوئی ہوتی ہے، جب آپ لینے جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کون سا چوزہ بچے گا اور کون سا مرنے والا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کو کسی نے دھوکہ دینا ہوا تو وہ سارے ہی وہ دے دے گا جو مرنے والے ہیں، بلا 60 کے دے دے آپ کو۔ تو آپ نے اس سے بات کر لینی کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ کون سے بچیں گے کون سے مریں گے، تو آپ ہمیں اچھے والے چوزے دو، جو کہ چھانٹی ہوئے بولتے ہیں اسے۔ تو آپ ہمیشہ وہی چوزے لائیں، بے شک آپ کو 5 روپے مہنگا بھی مل جائے، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو آپ بڑے چوزے دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے آتے ہوتے تھے رنگ برنگے چوزے جسے ہم کہتے تھے، 5 روپے 10 روپے کا مل جاتا تھا آج سے 5-7 سال پہلے، لیکن اس ٹائم اس کا ریٹ بھی 50 روپے ہے۔ یہ بھی اندر چھوڑے ہوئے ہیں تجربے کے لیے ہم نے۔ آج ان کا پہلا دن ہے، تو انشاءاللہ ڈیلی آپ کے ساتھ ان کی ساری انفارمیشن شیئر کیا کریں گے، ان کی خوراک، ان کو جو بیماریاں آتی ہیں اور ان کو پالنا کیسے ہے۔ اور اگر اس سیٹ اپ کی بات کریں کہ اس کا کتنا خرچہ ہے، تو یہ دیوار میں تقریباً 2000 اینٹ لگی ہوگی، 10-12 ہزار، تو 10-12 ہزار کی 1000 اینٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں تو آپ کچی دیوار کروا لیں پٹھانوں سے، کچی دیوار کر دیں گے، اوپر اس کے جالی لگوائیں سیم اسی طرح۔ یہ سٹکس لی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بازار سے ہی لی ہیں، اور جالی لی ہے 10 روپے کی ایک سٹک آپ کو ملے گی، اور یہ جالی ہے یہ آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک 2500-2600 روپے کی یہ ہمیں ملے گی، اور یہ 18 فٹ اس کی لینتھ ہے۔
اب ہم اس کو بند بھی کر سکتے تھے لیکن ہم نے کیا نہیں، کیونکہ جتنا اس کو ہم بند کرتے جاتے اتنا حبس زیادہ ہوتا جائے گا، جو کہ ان کے لیے آرگینک اگر آپ ان کی گروتھ چاہتے ہیں وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ حبس کے اندر ان کی گروتھ نہیں ہوتی، نہیں۔ اچھا، تو ابھی ایک چوزا میرے پاؤں کے نیچے آ کے ماشاءاللہ سے سواہا ہونے لگا تھا، بچ گیا۔ ابھی سے بزنس میں کامیابی شروع ہونے لگی تھی، پہلا قدم تھا لیکن بچ گیا۔ اچھا جی، تو اس سیٹ اپ کی بات کریں تو یہ اوپر ٹائلز میرے پاس پہلے سے پڑی تھیں، یہ ٹی آر بھی پڑے تھے۔ یہ تقریباً اسٹور جتنا خرچہ ہے، یہ دیوار آپ کی باتھ روم کا جتنا خرچہ ہے اس میں ٹائلز وغیرہ بھی ہوتی ہے، اس میں وہ نہیں لگی۔ آپ کا کل ملا کے تقریباً 35,000 30 سے 35,000 کا اتنا بڑا سیٹ اپ بن جائے گا۔ 30-35 ہزار میں آپ اپنا چھوٹا گھر کے اندر فارم کا سٹارٹ کر سکتے ہیں، بے شک آپ سٹی کے اندر ہی کیوں نہ رہتے ہو۔ اب یہ ٹوٹل جگہ جو ہے میرے خیال سے یہ 1 مرلے سے بھی کم ہے، 28 فٹ 28 فٹ اس کی لینتھ ہے اور چوڑائی اس کی ہے 7 فٹ۔ 28 فٹ لمبائی ہے اور 7 فٹ اس کے اوپر سے چوڑائی ہے۔ تو یہاں پر اس دفعہ تو ہم نے 50 ڈالے ہیں، اور اگر یہ تجربہ انشاءاللہ ہمارا کامیاب رہا، آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تو اگر یہ تجربہ کامیاب رہا تو ہم اگلی دفعہ اس کو سیٹ اپ کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں گے اور چوزے بھی زیادہ ڈالیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنی تقریباً ان کو ٹائم کتنا لگے گا، تو ٹائم ان کو لگے گا کم سے کم 6 سے 7 ماہ۔ 6 سے 7 ماہ کے اندر یہ 900 گرام 1000 گرام 800 گرام مختلف جو ہے ان کی جینیٹکس کے حساب سے جو ہے ان کا وزن ہو جائے گا، اور 1000 گرام کا جو مرغا ہے آپ اسی ٹائم نقد کیش میں بھی اگر آپ سیل کرتے ہیں، جا کے بازار میں جا کے کسی کسائی کو دینا چاہتے ہیں تو کتنے کا ہو جاتا ہے جی اسامہ؟ یہ 800 روپے 900 روپے کلو سے لے گا وہ کسائی آپ سے زندہ جو ہے 900 روپے 800 900 1000 جہاں تک آپ کے اندر کوئی مارکیٹنگ سکل ہے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اسی ٹائم نیٹ کیش کے اوپر، ٹھیک ہے۔ باقی اس کی مزید ڈیلی بیس پر اسی چینل پر آپ کو ویڈیوز ملا کریں گی اس فارم کی، اور اگر ناکام ہوا تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اس کی وجہ جو ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اس سے پہلے یہاں جالی نہیں تھی اوپر، تو ہم ان کو یہاں پر چھوٹا سا ویسے ہی عارضی سا ہلکا سا کام کیا ہوا تھا، تو بلی کھا گئی، 12-13 چوزے تھے اس ٹائم سے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ نہیں، اس طرح نہیں، تھوک سے پکوڑے نہیں نکلنے، خرچہ کرنا ہی پڑنا ہے۔ تو پھر ہم نے اب یہ پراپر انتظام کیا ہے، اس کو جالی لے کے اوپر اینٹوں کا جسے وار کہتے ہیں ہم وہ وار دے دیا، اور جالی وہاں فکس ہو گئی۔ تو اب یہ ہر طرف سے بند ہے، کھلے کا کھلا، بند کا بند، سردی گرمی دھوپ یہ جگہ ہے ان کے لیے، اور اگر انہوں نے گھومنا پھرنا ہے دھوپ میں کھانا پھرنا ہے تو ان کے لیے یہ جگہ ہے۔ دونوں طرح کے ماحول ہیں، نہ اس میں حبس ہے، اوپر سے کھلا ہے اتنا کہ اس میں حبس کا اور اوپر سے اسمیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ باقی اسمیل کی بات کریں اگر، تو جتنی آپ اس کی صفائی رکھیں گے ہر 2 دن بعد 3 دن بعد اتنا ہی آپ کو آرگینک رہے گا۔ باقی مٹی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز، نیچے فرش آپ کا نہیں ہونا چاہیے، کچا ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے بھی ان کی چیزیں ہیں جو ان کی بٹھے ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی خوراک ہے انہوں نے خود ہی نیچے سے ڈھونڈ کے مٹی میں سے کھا لینی ہے، کیڑے مکوڑے کھا لینے ہیں انہوں نے، اور ان کی جو خوراک ہے وہ بھی انہوں نے کھا لینی جو ہم نے ڈالنی ہے، اور جو ان کی بٹھیں ہوں گی وہ ساری زمین میں جذب ہو جائیں گی، گند اتنا نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر وہی نیچے فرش ہوتا ہے، ٹائلز ہوتی ہیں، تو وہ بہت مسئلہ ہوتا ہے، اسمیل بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی صفائی کرنی بھی مشکل ہے بہت زیادہ۔ تو نیچے آپ کی جگہ لازمی طور پر کچی ہونی چاہیے، گرمیوں میں آپ پانی چھڑکنے ٹھنڈی ہو جائے گی یہ۔ باقی انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اور آپ کے ساتھ مزید شیئر کریں گے، اور مرغا اور مرغی کی پہچان آپ کو بتائیں گے، ان کو خوراک کیا ڈالیں یہ بتائیں گے، اور اس طرح کی چکن سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کریں گے اسی چینل پر۔ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔